کیونکہ بہت سی ایسی صورتیں ہماری مشکلات کو دور کرتی ہیں اور بہت سی ایسی صورتیں ہیں ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اب رات ہی میں ایک صورت کو پڑھ رہا تھا، صورت انبیاء، تو اس کی بہت سی آیتوں کا مجھے سمجھ نہیں آئی جب تک میں نے اس کو اردو میں ترجمہ نہ کیا، اردو میں نہ اس کو پڑھا میں نے، تو مجھے اس کا فکرے کی سمجھ نہیں آئی۔ تو ہم کیونکہ اہل عرب تو نہیں ہیں کہ ہم عربی میں مطلب کہ پڑھ سکتے ہوں، لیکن عربی میں پڑھنے کا ثواب تو بہت ہے۔ لیکن ایک یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے پاس، جس میں اس میں لکھا ہے کہ میری امت، آپ نے فرمایا میری امت میں سے جو عربی نہیں ہے اور وہ قرآن کو اپنی زبان یا اپنے لہجے میں پڑھ سکتے ہیں، اور فرشتے اس کو عربی لہجے میں اللہ میاں کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جس آیتوں کی سمجھ نہیں ہے، یہ آیتوں کا ترجمے کا نہیں پتہ، کیونکہ ابھی بھی میں ایک وہ دیکھ رہا تھا اپنے ویڈیو، تو اس کے اندر وضو کرنے کا طریقے میں اختلاف ہے کچھ فرقوں میں۔ تو ساتھ انہوں نے لکھا تھا سورۃ مائدہ آیت نمبر 6 میں اس کا بتایا گیا کہ ہمیں عربی اپنے وضو کس طرح کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو عربی ہی میں پڑھتے رہیں تو ہمیں اس کا طریقہ نہیں پتہ چلے گا۔ وہ ہم نے جب اردو میں اس کو دیکھا تو پتہ چلا کہ اس کو منہ ہاتھ دھونا، منہ دھونا اور مسح کرنا، مسح کا لفظ تھا، اور بحث بھی یہی ہو رہی تھی کہ پاؤں دھونا چاہیے یا مسح کرنا چاہیے۔ تو آیت المائدہ میں 6 آیت میں، آیت نمبر 6 میں شاید، اس میں یہ تھا کہ ہاتھوں کو دھو اور بازوؤں کو دھو اور منہ کو دھو اور سر اور پاؤں کا مسح کرو۔ تو وہ مطلب کہ اس سے ایک بات کلیئر ہو گئی تھی کہ یہ جو صاحب کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے پڑھ کے کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم عربی کو پڑھتے رہیں گے تو ہمیں اس کا ترجمہ نہیں آئے گا۔ میرے وہ بھائی جو میرے عربی نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ یہ نہ کہا کریں کہ ہمیں تو قرآن آتا نہیں۔ اس کے لیے اللہ نے دروازے کھولے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ عربی پڑھیں گے اور عربی دعائیں پڑھیں گے اور عربی کی آیتیں پڑھیں گے، ہمیں اس کی سمجھ آئے گی، اس کی وساطت سے ہماری دعاؤں کی قبولیت ہوگی، ہمیں ثواب میں اضافہ ہوگا اس کا نا۔ تو آپ اس کو اردو میں ترجمہ پڑھ لیا کریں اس قرآن شریف کا، اس کا بھی آپ کو ثواب ہے۔ تو آج میرا مقصد کہنے کا یہی تھا کہ ایسی آیتیں جس کے ثواب کے بارے میں رسول پاک ان کی آل نے بتایا، میں آپ کو بھی بہت گزار کر دوں۔ آپ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ایک رات میں 10 آیتوں کی تلاوت کرے گا غافلوں میں سے نہیں ہوگا۔ مطلب کہ ایک رات میں، رات کو سونے سے پہلے وہ 10 آیتیں پڑھ لے، 10 جو آیتیں پڑھے گا وہ غافلوں میں سے نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو 100 آیتیں پڑھے گا اس کا ثواب اور بتایا گیا، اور اس کا 200 کا اور زیادہ بتایا گیا، 300 کا اور زیادہ بتایا گیا، اور جب 1000 کی بات آتی ہے تو آپ فرماتے ہیں تو اس کا ثواب کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ جو 1000 آیتیں پڑھ کے سوئے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ پورے آپ تلاوت کریں گے، نہیں، آپ نے آیتیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم انا اعطیناک الکوثر کی بات کریں تو اس کے اندر 3 آیتیں ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو یہ 3 آیتوں کا ثواب ہمیں ملا۔ اور بہت سی آپ قرآن کی آیتیں آپ دیکھیں، اس کے اوپر الف لام میم، ایک آیت ختم ہو گئی۔ تو اس طرح قرآن شریف کی طرف سے بہت سی ایسی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جو چھوٹی چھوٹی ہوں، اگر آپ اس کو 1000 دفعہ ہی پڑھ لیں تو آپ کے ثواب کی تو انتہا ہے۔ آپ اس کو ثواب تو آپ کو کتنا بجے، اللہ رسول پاک فرما رہے ہیں کہ اس کے تو ثواب کا کوئی اندازہ نہیں ہے جس نے 1000 آیت پڑھ کر وہ رات کو ایک دن میں پڑھتا ہے، رات کو ایک دن کو پڑھتا ہے۔ اسی طرح جو مطلب کہ اپنا دیکھ کر پڑھے وہ افضل ہے۔ قرآن شریف کو دیکھ کر پڑھنا چاہیے۔ جو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا عربی میں پڑھتے ہیں اور اس کو اردو میں پڑھتے ہیں، اس کو قرآن شریف کو دیکھ کے پڑھنا چاہیے، اور جتنی دیر آپ کی نگاہ اس لفظوں پہ رہے گی، آپ کی بنائی اس سے تیز ہوتی رہے گی، آپ کی بنائی مضبوط ہوتی رہے گی، آپ کی بنائی کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ محمد و آل محمد فرماتے ہیں۔ اگر 100 آیتیں پڑھی اور اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا اللہ یا اللہ 7 بار کہا، تو اگر آپ کو پریشانیوں کی مطلب کہ پریشانی، بہت زیادہ پریشانی ہے، یہ پریشانی کے پہاڑ بھی ہیں، تو وہ بھی زیر ہو جائیں گے۔ اگر آپ یہ اگر آیت
100 آیتیں پڑھی، اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو آپ وہ فرماتے ہیں کہ پہاڑوں میں بھی اس سے سراغ ہو جائے گا اور آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اتنے مطلب کہ فضیلت ہے، کوئی بھی 100 آیتیں پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ نے یا اللہ کا 7 دفعہ پڑھنا، تو اس کے بعد یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ چٹان میں بھی سوراخ کر دے گا، پہاڑوں کو بھی سوراخ کر سکتا ہے اگر اس کے لیے دعا مانگی جائے۔ اتنی فضیلت ہے اس کی کہ آپ نے کوئی بھی 100 آیتیں پڑھ لی۔ اگر آپ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں تو قل ہو اللہ کے بھی 4-5 آتے ہیں، اسی طرح سورۃ ناس، چھوٹی چھوٹی آیتیں بتا رہا ہوں، 4 ناس کی بھی ہوں گی، 5 اس کی قل اعوذ برب الفلق کی بھی ہوں گی۔ اسی لیے سورۃ کوثر ہے، اس کے بعد سورۃ حشر ہے، اس کی 26 آیتیں ہیں، اس کے اندر سے حکم یہ ہے کہ اس کی آخری 3 آیتیں لازمی پڑھا کرو۔ بہت سی آپ ویڈیو دیکھتے رہیں گے اور آپ کی چیزوں کو ذہن نشین آپ کو ہوتے رہتے ہیں، آپ ان کو لکھ کر رکھ لیں کہ کون سی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، یا قرآن میں آپ کھول کے دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی آپ کو آیت لکھی نظر آئے گی، اس کو آپ علیحدہ کر لیں، اس کو آپ 100 دفعہ پڑھیں، یا 200 آیت چھوٹی چھوٹی آیتیں ملے گی، ایسی بہت سی آیتیں مل جاتی ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں سونے سے پہلے 13 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھ کے سوئیں، اور اس کے جب یہ آپ 13 مرتبہ سورۃ قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد پڑھ کے سوئیں گے تو اللہ تعالیٰ 5000 فرشتے آپ کے لیے بھیجیں گے جو آپ کی تمام رات حفاظت کریں گے، 5000 فرشتے۔ اور یہ صورت قدر کے بھی لیے یہ ہے کہ خدا کے راہ میں اپنے آپ کو ذبح کرنا، اگر آپ اس صورت قدر کی آپ آیتیں پڑھیں گے تو اپنے آپ کو خدا کی راہ میں قتل کرنا۔ اور اسی طرح یہ اپنے صورت قل ہو اللہ کے بارے میں بھی یہ فرمایا اور صورت قدر کے بارے میں بھی فرمایا ہے، اور خدا کی راہ میں اپنے آپ کو قتل کرنا جو اس درجات کی بلندی پر آتا ہے۔ اسی طرح امام محمد نقی علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ جو صورت قدر پڑھتا ہے اس کی رزق میں وسعت ہوتی ہے، اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس کی جو سی آمدن میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی جو تکلیفیں پریشانیاں اس کو دور ہوتی ہیں، اور اس کے اور گناہ اس کے بخشے جاتے ہیں۔ جو اپنا اس کو صورت قدر کو پڑھتا ہے اس کے پڑھنے سے آپ کو مطلب گناہ بخشے جاتے ہیں، اور اس کو کم سے کم آپ 1 سال تک اپنا ورد بنائیں، اللہ کو دکھا دیں کہ اللہ میاں میں تیرے احکام کی پابندی کر رہا ہوں، اور اس کو صورت قدر کو پڑھ لیا کریں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 4 دفعہ کر لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، رات کو پڑھ لیں، دن کو پڑھ لیں، اس سے آپ کا رزق بڑھتا رہے گا۔ جو آپ کہتے ہیں نا جی کہ مجھے میرے رزق میں آمدن نہیں ہو رہی، میرے گھر میں پریشانی ہے، فاقے نظر آ رہا ہے، تو اس کا اتنا اچھا حضرت علی نے اور امام حضرت نقی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ محمد نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو آپ صورت قدر کو پڑھا کریں، صورت قدر کے پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ یہ تو میں نے مختصر آپ کی خدمت میں لکھا ہے کہ اس سے کیا کیا ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں خوشحالی ہوتی ہے، آپ کی صحت تندرستی ٹھیک رہتی ہے، آپ کے دشمن آپ سے دور رہتے ہیں، آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کا مطلب یہ ترقی ہوتی رہتی ہے، آپ کے کاروبار میں اضافہ ہو رہتا ہے، اور ثواب کا ثواب ہے اس بارے میں جو صورت قدر پڑھے گا۔ اور خاص طور پہ صورت خاص جو شبیں ہوتی ہیں، شب رات کی ہے، شب قدر ہے، اس میں اگر اس کو پڑھا جائے تو اس میں اس کا ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس میں اس کا ثواب اضافہ ہو جاتا ہے، اور آپ کے ثواب میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ آپ کے مشکلات ہیں، آپ کی پریشانی، آپ کے رزق کا مسئلہ، آپ کے گھریلو کا مسئلہ، گھر میں حالات ٹھیک نہیں، یہ سب کو دور ہوتا رہے گا۔ لیکن اس کو مستقل پڑھیں، آپ 2-4 دن کیوں پڑھیں؟ جب اللہ نے اتنی ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے، خوشیاں عطا کی ہے، رزق عطا کیا، خوشحالی عطا کی، تو ہم اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے آپ اس کو 2-4-5 مرتبہ پڑھ کے ڈیلی اس کو روٹین بنا لیں تو آپ کا کیا جاتا ہے، آپ کو ثواب ملتا ہے اور آپ کو فائدہ دیتا جا رہا ہے۔ بہت سی ایسی تسبیحیں لوگ جو سالوں کئی سال پڑھتے ہیں، میں ایک تسبیح ہے میرا کوئی 10-15 سال سے میں وہی پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ اس کا ثواب ملتا ہے، اور اس کا یہ ہے کہ میرے جیب پیسے سے خالی نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، پیسہ کہاں سے آئے گا، پیسہ کہاں سے نہیں جائے گا، تو وہ مطلب کہ ایسی تصویر ہے اور وہ اس کا فائدہ بھی ہے، تو آپ اس کو پڑھنے سے آپ کو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو صورت ہے یہ غریبوں کے لیے تحفہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو غریب لوگ ہیں نا ان کے لیے تحفہ ہے اگر اس کو پابندی سے پڑھا جائے،
باوضو ہو کے پڑھا جائے تو یہ غریبوں کے لیے تحفہ ہے۔ تحفہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس کے اندر مطلب ہے نا کہ اپنا رزق میں اضافہ ہوتا ہے، پریشانی دور ہوتی ہے، مشکلیں دور ہوتی ہے، تو اس لیے انہوں نے بتلایا کہ رزق یہ غریبوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اور اس کو اور آنکھ کی بنائی بھی تیز ہوتی ہے، اس کو پڑھ کے اگر ہاتھوں پہ دم کیا جائے اور آنکھوں پہ مل لیا جائے تو آپ کی بنائی تیز ہوگی، آپ کی آنکھوں کی تکلیف بھی دور ہوگی اس کو۔ اسی طرح قل هو اللہ جو ہے احد اللہ الصمد لم یلد، یہ امام کا فرمان ہے، امام کی حدیث ہے کہ جو اس کو 100 دفعہ پڑھے گا اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی میں نے دوسری جگہ پڑھا ہے کہ اس کو سوتے وقت اگر اس کو پڑھا جائے تو آپ کے 40 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے جو اس کو 100 مرتبہ پڑھے گا۔ اور اسی طرح سورۃ حشر، اس کی 26 آیتیں ہیں ساری سورۃ حشر کی، اس کی آخری 4 آیتیں، کہیں 4 لکھا ہوا ہے کہیں 3 لکھا ہوا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 4 آیتیں، جو اس کی 4 آیتوں کو پڑھے گا آپ یقین کریں اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے۔ مجھے جب میں نے اس کے ثواب کے بارے میں پڑھا تو مجھے یقین نہیں آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ حشر جو پڑھتا ہے اس کو جتنی دنیا میں ہوائیں چلتی ہیں، جتنی سمندروں میں پانی ہے، جتنے درخت پہ پتے ہیں، جتنے مطلب ذرات ہیں، سب آپ کے لیے عافیت مانگتے ہیں اللہ سے۔ جو اس کو پڑھے گا اس کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ زمین و آسمان کے جو فضا ہے وہ آپ کے لیے عافیت مانگتی ہے، اللہ سے ہمارے لیے مغفرت مانگتی ہے۔ جتنے سمندر میں پانی ہے اس کے قطرے ہمارے لیے مانگتے ہیں، ذرات جو دنیا میں ہیں وہ ہمارے لیے عافیت مانگتے ہیں۔ تو اتنا ثواب ہے سورۃ حشر کا۔ ثواب تو ہر قرآن کی آیت میں ہے، لیکن کچھ آیتوں کے بارے میں آپ کو مخصوص بتا رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، اگر اس چھوٹی چھوٹی آیتیں اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو ہمارے ثواب میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سورۃ حشر کی آخری آیت، میں نے کہا نا آخری 3 یا 4 کے بارے میں کہا ہے، یہ سورۃ حشر کی آخری 4 آیتیں پڑھ لیں گے اور اس کو 7 تک پڑھیں تو آپ اپنی آنکھوں سے کمالات دیکھ لیں۔ اس کے پڑھنے سے آپ کے کمالات آپ کو خود نظر آئیں گے، آپ خود کہیں گے کہ میں کیا تھا اور میں کیا بن گیا ہوں۔